اب دونوں کو ایک ترازو میں اللہ تول دیں گے کیا؟ اللہ معاف فرمائے. گناہگار تو ہم بھی ہیں، جو ابھی عرض کیا کلو بنی آدم خطاء میں بھی آتا ہوں، لیکن خیر الخطائین کیوں نہیں بنتا؟ 4 شرطوں سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہیں معاف توبہ کی برکت سے، سمندر اور دریا کے قطروں جتنے گناہ ہیں سب معاف. 4 شرطیں ہیں بس. درخت کے پتوں جتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ سمندر اور دریا کے جتنا کوئی شراب پی سکتا ہے؟ زنا کوئی لاکھ کر سکتا ہے؟ کیسے پیارے رب ہے، نہ صرف معاف فرماتے ہیں اپنا پیارا بھی بنا لیتے ہیں. لے بھائی، اللہ اگر فرمایا معاف کر دیا کام بن گیا. اللہ کا معاف فرمانا نہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ مضارع سے نازل فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا گناہگار توبہ کرتا رہے گا. ہمارے گاؤں کی توبہ کیا ہے وہ پہلے بتا دوں. گاؤں کی توبہ ہماری کیا ہے؟ یا اللہ مجھے توبہ، بابا مجھے توبہ، اللہ سائیں مجھے توبہ. یہ توبہ ہے کیا؟ 4 شرطیں ہیں، پھر اللہ پیارا بناتے ہیں. آسان. سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا، ان یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلے گناہ سے الگ ہونا. بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ولایت میں اللہ کی دوستی میں کیا فجر کی نماز معاف ہے؟ نعوذ باللہ. کیا زبان کے 20 گناہ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. غیبت میں کتنا مضمون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے کسی کو دھوکے سے شراب پلا دی، شراب کا عادی نہیں. کسی نے دھوکے سے کسی کو شراب پلا دی، اب وہ پریشان ہے، تکلیف میں، غم میں کہ شراب ظالم نے مجھے پلا دی. حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس سے پوچھتا ہوں کبھی غیبت پر بھی اتنی تکلیف ہوئی؟ حرام. کبھی غیبت پر بھی اتنی تکلیف ہوئی؟ 2 وجہ سے. فرمایا کہ اس شراب کو گناہ سمجھا اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر خود کیا بھی ہے تو معاف. غیبت تو زنا سے اشد ہے. آج میرا ارادہ تھا، تقریباً 3 مہینے سے ارادہ چل رہا ہے کہ پہلے زنا کے عذاب سناؤں گا حدیث شریف کے سب سے پہلے بیان میں، اس کے بعد بتاؤں گا قرآن پاک سورہ نور سے کہ اللہ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا. تو ہمیں تو سجدے میں گرنا چاہیے نا کہ اللہ اس عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے نامحرم کو دیکھنا ہی حرام فرما دیا تاکہ ہم اگلا سیڑھی نہ چڑھے. ہم جب دیکھنے پر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو چھونا کیا ہے، تنہائی کیا ہے، آگے کے سٹیجز کیا ہے. واللہ خبیر بما یقصدون بذلک ان اللہ خبیر بما یصنعون کی آخری تفسیر کہ زنا تک پہنچ گئے، جا کے زنا کر لیا، باقی سٹیج جو تھے اس پر توبہ ہم نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم معصوم نہیں ہوں گے. پہلی شرط گناہوں سے الگ ہونا. نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دیتا ہوں. خانہ کعبہ میں تھے حضرت والا، حج پر گئے تھے، ساتھ میں ویسے ہوتے خدام وغیرہ مریدین ہوتے ہیں. تو ایک حضرت کے بیت والے نے حضرت کے گھٹنے پکڑ کے ایسے ہلایا، گھٹنا مبارک پکڑ کر کہ حضرت یہ انڈونیشیا کی لڑکیاں تو دیکھیں، موزہ سفید، پجامہ سفید، کرتا سفید، اسکارف سفید. حضرت کیا نور ہے ان کے چہرے پر، کبوتریاں لگ رہی ہیں، کبوتریاں. حضرت دھتیری کے نالائق کعبے میں بیٹھ کے آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور شیخ کو بھی پھنسا رہا ہے. حضرت دیکھیے دیکھیے، ارے ظالم تجھے کعبے کا نور نظر نہیں آ رہا؟ یہاں بھی لڑکیوں کا نور نظر آ رہا ہے. ایک پر لاکھ کا ثواب ہے تو گناہ پر کیا معاملہ ہے؟ ایک گناہ سڑک پر ہم لوگوں نے کیا، 50 نمبر لکھے گئے فرض میں. مسجد میں کیا تو، رمضان میں کیا تو، شب قدر میں کیا تو، شب برات میں کیا تو، خانہ کعبہ میں کیا تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر کیا تو، سب کو 50 نمبر لکھے جائیں گے کیا؟ کیونکہ عادی ہے نا، جیسے حضرت مجدد نے فرمایا کہ غیبت کا عادی ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. 2 چیزیں فرمائی، ایک تو اس نے گناہ نہیں سمجھا غیبت کو، دوسرا عادت بن چکی. فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گناہ سے بچیں تو سب سے پہلے تکبر کا علاج کرا لیں اپنے شیخ سے. شیخ سے کچھ چھپانا نہیں، جو چھپایا تو مرے. شیخ جو ہے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نہیں رکھتا کہ ہر ایک کی رپورٹیں منگاتا رہے، اور زہر کھا رہے ہیں ہم جو چھپا رہے ہیں. تو شیخ پتہ ہے وہ کریک کلب میں دعوت تھی اور اتنے گناہ تھے، میں گیا ہی نہیں. ارے ماشاءاللہ میرے منع شاباش. یہ نہیں بتایا کہ بیوی پر ظلم کیا کیا، یہ نہیں بتایا کہ رشوت کا معاملہ کیا ہے، سود کا معاملہ کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ والد صاحب کو 10 سال انتقال ہو گئے ابھی تک وراثت نہیں دی اور شیخ کے پاس فائل مینٹین نہیں کی ہوئی ہے. ہاں بھائی فلاں نے عبد الرحمان انگوبیا دل تراشا، ہاں بھائی نماز پڑھی تھی، جھوٹ بولا تھا،
یہ کیا تھا، پتا چلا پوری فائل 100 صفحات کی، وہ فائل اوپر بن رہی ہے. اور جو 4 توبہ کی شرطوں سے وہ فائل کیسے اڑتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بتایا کہ گناہ سے الگ ہونا. اور مولانا کوئی پھنساتے ہیں، مولانا یہ ترکی کی لڑکیاں دیکھیں کتنی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول سے فرما دے خود تجھ پہ پڑ رہا ہے. جب حضرت ترکی گئے تھے تو فرمایا تھا سب نظریں نیچے رکھو، تم کوئی ریسرچ آفیسر نہیں ہو کہ کتنی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں جا کے ممبر سے بیان کرو. ہم ترکی گئے تھے، اوہو ایک سے ایک خطرناک تھی. وہی وہ تجھے کیسے معلوم خطرناک تھی؟ میرے ایک ہی جو ہے لاڈلا مرید ہے ترکی میں، ایک ہی ہے. اس کے بھائی یہاں ہوتے ہیں. بھائی نے فون کیا تھا کہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں. جس دوست کا تعلق والے کا میرے پاس فون یا واٹس ایپ آتا ہے، لکھا ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی ترکی میں لڑکی تلاش کرو. ارتغل کا حرام ڈرامہ دیکھا ہے نا؟ مجھ سے کسی نے کہا وہ ارتغل کا ڈرامہ جس نے نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. میں نے کہا پھر کھڑا کیسے ہوا ہے جب جمیا ہی نہیں تو؟ اور شیخ اس کے اندر جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں، ذلتوں کے ساتھ جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں. تو سوچو تو صحیح جملہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا میں نے کہا پھر بھائی نماز کے جذبے کے لیے بھی ایک فلم بناؤ کا نا ہے نا. میں آ رہا تھا لورا لائی سے میں پشین کے لیے، تو راستے میں سنجا کا تقاضا ہوا، واش روم میں گیا، ہوٹل کا واش روم تک گیا، لکھا ہوا تھا زور لگاؤ کھانا وقت بچاؤ کھانا. یہاں بھی ان کو یہ اشعار پڑے ہوئے ہیں بھائی ہے جی، یہاں بھی وقت بچانے کے لیے مشورہ دے رہے ہیں. وہ تو ٹائم فیل ہو رہا ہے، ٹائم پاس تھوڑی ہو رہا ہے. روزے پر بھی ایک فلم بناؤ بھائی، صدقات میں بھی بناؤ، زکات میں بھی بناؤ، وراثت میں بھی بناؤ. ہمارے لیے وہی الہی کافی ہے، تمہارے ڈرامے نہیں چاہیے. ایک تھوڑا صاحب کہہ رہے تھے، تھوڑا ضد کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان فلم والوں کو مجھ سے مشورہ کریں، میں ان کو بتاتا ہوں فلم کیسے بنانی چاہیے. حرام کام ہے لیکن میں مشورہ دیتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا جتنی لڑکیاں ہیں نا سب نکال کے بڈھی عورت وہاں لے آؤ، سب بڈھی عورتیں، گال پچکے ہوئے ہوں، بتی سی باہر ہو، منہ ایسا ہو رہا ہوں، ایسا منہ ہو رہا ہو، آنکھ سے کیچڑ بہ رہی ہو، منہ سے رال ٹپک رہی ہو، اور گال پچکے ہوئے ہوں، اور بال بڈھے گدے کی دم ہو، اور لٹکیاں سب کے ہاتھ میں ہو، گردن ایسے ہو رہی ہو. پہلے ہم ایسے تھے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا آج لقب ہے نانا اور نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے یہ بد نظری کا. محرم کی بھی تمیز نہیں ہے. اب میں نے کہا ان کو کہو ڈرامہ بناؤ تو یہ لڑکیاں لاؤ نا. اور پھر وہ لڑکی ہاتھ میں لٹھیاں لے کر، بڈھی لڑکی نہیں بڈھی، اور جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آئی لو یو، دت تیری کی آئی لو یو. کون دیکھے گا یہ فلم بھائی؟ نہیں، وہ صرف زنا پھیلانا ہے اور کچھ نہیں. ترکی سے کون محبت نہیں کرتا؟ ہر اسلامی ملک سے محبت کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہو. ہمیں اپنا دیکھنا ہم کیسے ہیں، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. پتہ نہیں ہے کل کو کیا ہو جائے، ہم کسی حقیر سمجھے. ترکی سے محبت زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب نہیں حرام کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ ہاں ہم ملاتے جائیں کہ ہاں اس ڈرامے کو دیکھو. اب جو دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں، من تبعیضیہ ہے، اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ ڈرامہ جو دیکھ رہے ہیں وہ، اور اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دونوں کے ایک ہی حکم ہے کیونکہ خاتون مرد کے تابع ہے. اور یہ کیا حکم ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں من تبعیضیہ ہے، اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ہم مردوں کو کس سے؟ بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. فیس بک یوٹیوب کمینہ پن کہاں سے آ گیا یہ؟ اس حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ اے رات کو جاگنے والوں، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لیں کہ رات کو جاگنے والے مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی، ہم کہیں گے یا اللہ آپ سے بات کیا کرنا ہے. اے بندے اگر تلاوت کرتا تو رب سے باتیں کرتا. ساری ساری رات جاگنا، سارا سارا دن سونا. سنیں، اور ہماری بہو بیٹیوں کو کس سے احتیاط ہے، کس سے پردہ کرنا ہے؟ دیور، حدیث پاک دیور تیری یہ موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرنا چاہیے. دیور تو موت ہے، موت، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ہر بیان سنتی ہیں ہماری بہو بیٹیاں اپنے گھروں میں. باقی 2 مرکزی بیان ہوتے ہیں تو یہاں پر کل بھی مرکزی بیان تھا، 450 خواتین تھی اللہ کی رحمت سے. اور پرچہ ہماری بہو بیٹیاں ہماری محرم یا ہمارے دوست کو یہ ان کی محرم پرچہ دے دیتے ہیں. لیکن شرعی پردہ کرنے والی کتنی ہے بھائی؟ برقع پہنا ہوا ہے،
اور آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر بیان کے لیے آگے آگے گھر میں شرعی پردہ ہے، ہم خود احتیاط کرتے ہیں؟ ابھی شیخ کو بتاتے ہیں کہ شیخ میں تیرے دل میں زنا کے خیالات آ رہے ہیں، پتہ ہے خلافت چلی جائے گی، حالانکہ اس میں خلافت جانے کی کیا بات ہے؟ جس نے دی اس نے واپس لے لی، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ تو کل اس پر بیان ہوا تھا کچھ دیر تک الحمدللہ کہ شیخ سے فائدہ ہمیں نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہم زہر کھاتے ہیں گناہوں کا، قصور کرتے ہیں کہ جی ہاسپٹل غلط ہے، ڈاکٹر غلط ہے۔ شیخ العرب والعجم نے فرمایا کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو دوائی لکھ کر دی تھی، جو پرسکرپشن لکھ کر دیا تھا، وہ دوائی آپ نے خریدی نہیں یا خریدی؟ اچھا ٹھیک۔ جس طرح ڈاکٹر نے 8-8 گھنٹے پر اینٹی بائیوٹک کہا تھا، کھایا نہیں۔ فارموٹن کیپسول طاقت کا کھایا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا مرچوں والا کھانا نہیں کھاؤ، وہ آپ نے کیا کیا؟ کہ پھجے کے پائے منگایا اور کننا منگایا اور پتہ نہیں نہاری کہاں کی، وہ نہاری منگائی، دے مرچیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کر گزری ہے۔ فرمایا تو آپ نے ڈاکٹر کی بات مانی نہیں، اعتراض کر رہے ہو۔ اسی طرح شیخ پر اعتراض کرتے ہیں، اور بھائی شیخ نے جو ذکر بتایا وہ کیا۔ شیخ نے کہا کہ آپ نے بیوی پر ظلم کیا، معافی مانگو ورنہ قیامت کے دن معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ نے معافی مانگی، آپ نے حرام چیزیں واپس کی، پھر کہتے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہدایت شیخ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ تو آج جو فجر کے بعد بیان ہوا تو وہ تو رہبر ہے، وہ بیچارہ وہ تو خود چلے اوروں کو بھی چلا ہے۔ میں نے فجر میں کہا کہ بھائی جمعرات اور جمعے کو اوپر نماز پڑھتے ہم، تو یہ سیڑھیاں مقصود ہے یا مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے؟ مقصود تو نماز پڑھنا ہے نا اوپر منزل پر، تو ہم نے شیخ کو مقصود بنا دیا ہے، چاہے وہ گناہ کرتا رہے چاہے جو بھی کرتا رہے، نہیں تو نعوذ باللہ معصوم سمجھتے ہیں اسے، اسی وجہ سے دوسرے بھی قریب نہیں آتے کہ یار یہ کیا بات ہے، خود کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے اور خود ہی اس میں گھسے ہوئے۔ اللہ معاف فرمائے، میرے ہم سب کے حالات پر اللہ معاف فرمائے۔ اب جو ہم لوگ نامحرم کو دیکھیں گے فیس بک، یوٹیوب یا بورڈ